الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما من شیء الا یعلم ان رسول اللہ الا کفر بالجن والانس وصدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے سب گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا مایا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں نہایت کی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کا سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے۔ ایک مرتبہ دوسری بلی سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، پھر سب کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے سرکار کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام سے اپنے قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر تشریف لاتے ہیں، لیکن ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ عربی قوم میں پیدا ہوئے، مگر آپ صرف عربی کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے نبی ہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا دائرہ اس سے بھی وسیع ہے۔ چنانچہ سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی میں ہر ایک کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، زمین و آسمان، چاند و سورج، تارے، عرش، کرسی وغیرہ سب کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور ان سب پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے۔ یہ وجہ کہ جب ہمارے سرکار نے آسمان پر چمکتے چاند کی طرف اپنے نورانی انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند نے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود اپنا سینہ چیر دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ جب سرکار نے درختوں کو طلب فرمایا تو اپنی جگہ سے اکھڑے، پھر زمین پر گھسٹتے ہوئے چل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ بے جان درختوں کو کیا معلوم کہ مکہ شریف کے محمد عربی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ کہ ان کا حکم ماننا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چند کافر انسان اور جنات کو چھوڑ کر باقی عالم کی ساری چیزیں، میدان کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، درخت کا ایک ایک پتا، گھاس کا ایک ایک تنکا، آسمان کا ایک ایک تارا، سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہم سب کے نبی ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ کنکروں نے بھرے مجمع میں سرکار کا کلمہ پڑھا، جانوروں نے اور درختوں نے سرکار کو سجدہ کیا، پتھروں نے سرکار کو سلام کیا، استنے حنانہ جو ایک لڑکی تھی سرکار کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کے رونے کو صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے آخر میں حدیث شریف سن لو۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم ان رسول اللہ الا کفر بالجن والانس، یعنی چند بے ایمان کافر جن اور آدمی کے سوا مجھے ہر ایک چیز اللہ کا رسول مانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔